بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 67 بیان کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ البینہ کی ابتدائی 5 آیات ذکر کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ امر اول یعنی ترجمہ سن لیجئے گا۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ جو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے کافر تھے وہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سناوے، فیہا کتب قیمہ، جن میں درست مضامین لکھے ہوں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جو لوگ اہل کتاب تھے وہ اس واضح دلیل کے آنے ہی کے بعد اختلاف کرنے لگے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دین القیمہ، حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں یکسو ہو کر، اور نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی طریقہ ہے ان درست مضامین کا۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات کا حل سن لیجئے گا۔ مشرکین جو ہے صیغہ جمع مذکر اسم فاعل ہے، اور باب افعال سے اشرک یشرک اشراکا، اشرک باللہ، اللہ کی حاکمیت میں کسی کو شریک کرنا۔ منفکین یہ بھی صیغہ جمع مذکر اسم فاعل ہے، باب انفعال سے، باز آنے والے، اور انفک کا شیء انفکاکا، کسی چیز کا جدا ہونا۔ البینہ یہ صیغہ صفت ہے باب ضربہ سے، واضح دلیل، اور بان یبین بیانا و تبیانا، واضح ہونا۔ صحفاً یہ صحیفہ کی جو ہے وہ جمع ہے، وہ اوراق جس پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، کتابیں وغیرہ، یہاں مراد اس سے قرآن مجید ہے۔ قیمہ درست، سچی، اور یہ صیغہ صفت مؤنث کا ہے، اصل میں یہ قیمہ تھا، پھر سید ان کے قاعدے سے قیمہ ہو گیا۔ تفرقہ یہ باب تفاعل سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے مختلف ہونا، اختلاف کرنا۔ مخلصین یہ جو ہے جمع مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب فعال سے، خلوص نیت سے عبادت کرنا۔ الدین کا معنی اطاعت اور بندگی، باب ضربہ کا مصدر ہے، دان یدین دینا، اس کا معنی ہے جھکنا، فرما بردار ہونا۔ حنفاء یہ حنیف کی جمع ہے، صیغہ صفت ہے، اور تمام ادیان باطلہ شرکیہ کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف جھکنا اور یکسو ہونا، اس کا معنی ہے۔ باب ضربہ سے جو ہے ایک طرف جھکنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے بعد عمل ثالث سے ان آیات کی تفسیر سن لیجئے گا۔ اس میں اس صورت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے والی صورت میں بھی نزول قرآن کا ذکر تھا،
اور اس صورت میں ان لوگوں کے احوال کا بیان ہے جن کے لیے قرآن مجید اتارا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ہے وہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو اہل کتاب تھے لیکن وہ بھی اپنی دین کے اندر تحریف کر کے وہ کافر ہو چکے تھے جیسے یہود و نصارہ، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو سرے سے جو ہے کسی کتاب وغیرہ کو پر ایمان نہیں لاتے تھے، مشرکین تھے جس طرح بتوں کو اور ستاروں کو درختوں وغیرہ کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ شدید کفر میں کیا ہے ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کفر سے جو ہے نجات دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح دلائل دے کر مبعوث فرمایا، اسی کا اس میں ذکر ہے۔ حتیٰ تأتیہم البینہ، یہ یعنی باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل آ جاتی۔ اگلی آیت میں اس واضح دلیل کا ذکر ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ واضح دلیل سے مراد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو صحیفے پڑھ کر سنائیں، درست ایسے صحیفے جن میں درست مضامین لکھے ہوں، فیہا کتب قیمہ، کہ ان صحیفوں میں درست مضامین لکھے ہیں۔ ان صحیفوں سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ تفرق کا معنی ہے اختلاف اور انکار کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اہل کتاب تھے ان کا یہاں اس آیت میں ذکر کیا ہے بطور خاص، اس لیے کہ جو اہل کتاب نہیں تھے اور ادیان سماوی پر ان کا علم جو ہے وہ نہیں تھا اور ان کا اعتقاد نہیں تھا، تو وہ تو بدرجہ اولا جو ہے وہ انکار کریں گے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ کی نبوت کے بارے میں ان کو علم تھا اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اس سے کہ ان کی کتابوں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اور نبوت کی بشارتیں ساری موجود تھیں، اور یہ بھی ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا لازم ہوگا اور باقی ادیان ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بجائے اس کے کہ آپ کی تشریف آوری کو اہل کتاب جو ہے وہ غنیمت سمجھتے اور آپ پر ایمان لاتے، یہ تو سراسر جو ہے وہ انکار کرنے لگ گئے، اور انکار کرنے میں دوسروں سے جو ہے وہ یعنی مشرکین وغیرہ سے بڑھ گئے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة۔ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مخالفت کی وہ اہل کتاب، تو وہ صرف عناد اور بغض کی وجہ سے کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا جن امور کا ان کو حکم دیا تھا اور جن مضامین کا حکم دیا تھا تو وہ تورات اور انجیل کے اندر موجود تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یکسو ہو کر اور باطل ادیان سے جو ہے وہ بے رخی اختیار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اس طرح کے مضامین تھے، اور یہی مضامین جو ہے وہ پہلی کتاب تورات اور انجیل میں بھی پائے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مخالفت کی۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، ذَلِكَ کا جو ہے یہ مشار الیہ ما ذکر ہے، یعنی وہ چیزیں جو ابھی بھی ذکر کی گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اخلاص کے ساتھ، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے، اور ان چیزوں کی پابندی کرنا۔ دین القیمہ یعنی یہی جو ہے وہ مضامین درست ہیں اور یہی قرآن مجید کا طریقہ ہے۔ جب یہی مضامین قرآن مجید میں ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی ہیں تو گویا کہ قرآن مجید کا انکار کرنا ان کے اپنی کتابوں کا انکار کرنا بھی لازم آتا ہے اور اپنی کتابوں کی مخالفت کرنی بھی لازم آتی ہے۔ ان آیات کی تفسیر کے بعد اب امر رابع یعنی ان کی ترکیب جو ہے وہ سماعت کیجیے گا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن یہ فعل ناقص ہے، الذین اسم موصول، کفروا جو ہے یہ فعل ہے
ضمیر فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر صلہ، پھر موصول صلہ مل کر ذوالحال، من جو ہے یہ جارہ ہے، اہل کتاب مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، و عاطفہ المشرکین معطوف، پھر معطوف مال معطوف علیہ جو ہے یہ مجرور ہو گیا من حرف جار کے لیے، پھر جار مجرور یہ شبہ فعل محذوف کے ساتھ متعلق ہو کر حال ہو گیا، حال اور ذوالحال مل کر یہ اسم ناقص بن گیا۔ منفکین شبہ فعل جو ہے اپنے شبہ فاعل اس کے ساتھ ہے، اور حتی جو ہے یہ حرف جار ہے، ان مصدریہ جو مقدر ہے خطا کے بعد، تاتی فعل ہے، ہم ضمیر مفعول بھی ہے، اور آگے البینہ مبدل منہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، رسول موصوف ہے، من اللہ یہ جار مجرور شبہ فعل مخصوف کے ساتھ متعلق ہو کر صفت اول، یتلو فعل ہوا ضمیر جو ہے مستتر اس کا فاعل ہے، صحفا جو ہے موصوف، مطہرہ شبہ فعل اور اس میں شبہ فعل جو ہے یہ مخصوف ہے، صفت اول، فیہا یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا شبہ فعل مخصوف کے ساتھ، یہ خبر مقدم، کتب موصوف، قیمہ صفت، پھر موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ثانی صحفن کے لیے، صحفن موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ مفعول بھی ہو، یتلو فعل کا، یتلو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد جو ہے ہو کر یہ صفت ثانی رسول موصوف کی، رسول موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ بدل ہوا البینہ مبدل منہ کا، پھر البینہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل تاتیہ فعل کا، تاتیہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مصدر جو ہے یہ مجرور ہو جائے گا حتی کے لیے، حتی جار اپنے مجرور سے مل کر منفکین شبہ فعل کے ساتھ متعلق، منفکین شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور متعلق سے مل کر یہ فعل ناقص کے لیے خبر، لم یکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، وہ عاطفہ ہے، ما نافیہ، تفرق فعل ہے، الذین اسم موصول ہے، اوتوا الکتاب، اوتوا فعل ہے، ضمیر واو ضمیر فاعل ہے، الکتاب مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر صلہ، پھر اس موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فاعل ہوا، تفرق فعل کا، الا جو حرف استثناء ملغا ہے، اور من حرف جار، بعد مضاف، ما جو ہے یہ مصدریہ بھی لے سکتے ہیں موصولہ بھی، جاءت فعل ہے، ہم ضمیر مفعول بھی، البینہ فاعل، جاءت فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ صلہ، پھر موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ، پھر جو ہے یہ مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر تفرق فعل کے ساتھ متعلق، تفرق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف اول، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، ما نافیہ، امیر فعل ہے، واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، الا حرف استثناء جو ہے ملغا ہے، اور لام جو ہے یہ کئی ہے تعلیلیہ، ان اس کے بعد مصدر مخصوف ہے، یعبد فعل ضمیر بارز اس کا جو ہے ذوالحال ہے، اور لفظ اللہ مفعول بھی، مخلصین شبہ فعل اس میں ضمیر جو ہے شبہ فاعل ہے، لہو جار مجرور مل کر متعلق ہو گیا مخلصین کے ساتھ، الدین جو ہے یہ مخلصین کے لیے مفعول بھی، مخلصین شبہ فعل اپنے شبہ فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر حال اول واو ضمیر کے لیے، آگے حنفاء یہ حال ثانی، واو ضمیر ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر یہ فاعل و یعبد فعل کا، یعبد فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر معطوف علیہ، و عاطفہ یقیم الصلاۃ، یقیم فعل ہے اور واو ضمیر بارز فاعل ہے، الصلاۃ مفعول بھی جو ہے یہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ، معطوف اول، واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، اور یؤتوا الزکاۃ یہ فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر یہ معطوف ثانی، پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر بتاویل مصدر جو ہے یہ پھر مجرور ہو گیا لام جارہ کا،
لام جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا امر فعل کے. امر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ معطوف ثانی معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. وذالک دین القیمہ واو استنافیہ ہے اور ذالک اسم اشارہ مبتدا، دین القیمہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. عزیز طلباء اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا. امید ہے آپ اس کو غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.